حماس کے بہت سے کارکن اسرائیل کی قید میں بھی ہیں۔ اسرائیل نے الفتح کے تو بہت سے قید ارکان کو رہا کیا، جبکہ حماس کے کارکنوں کو بدستور قید میں رکھا ہوا ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان تصفیہ ہوئے بغیر مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسرائیل، امریکہ اور یورپی یونین کے خیال میں حماس ایک دہشت گرد گروپ ہے اور اس سے مذاکرات نہیں کیے جا سکتے۔ اسلامی مزاحمتی تنظیم حماس کی وجہ سے غزہ کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور غزہ کو نشانہ بنائے جانے پر الفتح کی جانب سے اسرائیلی اقدامات کی مزاحمت کرنا تو درکنار، مذمت تک نہیں کر رہی ہے۔ الفتح کا یہ رویہ سراسر مجرمانہ ہے۔ کیا غزہ کے یہ باشندے اس کے بہن بھائی نہیں؟ الفتح کے علاقوں میں اشیاء خورونوش کی کمیابی ہونے نہیں دی جا رہی ہے۔ اگر غزہ میں رونما انسانی المیے کی طرف توجہ نہ دی گئی تو یہ ایک ناقابل فراموش سانحہ بن جائے گا۔ ادویات کی قلت کے باعث اموات کی شرح میں اضافہ ہو چکا ہے۔ غزہ میں انسانی جانیں بچانے والی ادویات اور خوراک کی فراہمی کی قلت نے غزہ کے باشندوں کو موت سے قریب تر کر دیا ہے۔ غزہ کے بحران کے حوالے سے المیہ یہ ہے کہ اسرائیل پر عرب ممالک کی طرف سے دباؤ نہیں ہے اور نہ ہی دیگر مسلم ممالک اسرائیل کی مذمت کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے غزہ کے محاصرے کے معاملے کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی جا رہی۔ اعلیٰ اسرائیلی قیادت اسی لیے بڑے دھڑلے سے کہہ رہی ہے کہ وہ غزہ کا محاصرہ ختم نہیں کریں گے۔ حماس کو ہر قیمت پر شکست اور اسرائیل کی بالادستی کو قبول کرنا ہوگا۔ حماس کو جھکانے کے لیے اسرائیل نے غزہ کے معصوم لوگوں کو محصور کر رکھا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، وہ تو حماس کے خاتمے کے لیے حماس کے رہنماؤں کو بھی ختم کرنے کی منصوبہ بندی کیے بیٹھا ہے، بلکہ اس پر عمل بھی کر رہا ہے۔ حماس کے رہنماؤں اور مزاحمتی تحریکوں کے رہنماؤں کا قتل اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ غزہ میں روٹیاں پکانے کے لیے نہ گندم ہے اور نہ پسا ہوا آٹا، جبکہ ایندھن کی بھی انتہائی قلت ہے۔ ضروریات زندگی کی قلت نے شہریوں پر عذاب توڑ رکھا ہے۔ رات کو گھپ اندھیروں کے راج نے غزہ جیسے عالمی شہر کو اندھا شہر بنا دیا ہے۔ اسکول اور کالجز کی بندش نے تعلیم کو، بھوک اور پیاس نے تربیت کو منجمد کر دیا ہے۔ لیبیا کی حکومت کی جانب سے اشیاء ضروریہ اور دواؤں سے بھرا جہاز ان کے لیے نعمت ہے، مگر اقوام متحدہ یا عالمی اداروں کی امداد اور کسی بھی دوسرے ملک کی امداد جب تک ان کو نہیں ملے گی، وہ بدستور اسی اذیت اور تکلیف میں زندگی گزارتے رہیں گے۔ اسرائیل اور فلسطین میں یروشلم کا مستقبل، فلسطینی ریاست کی سرحدیں اور فلسطینی پناہ گزینوں کا مستقبل متنازع امور ہیں۔ جنگ بندی نہ ہونے کی صورت میں نتیجہ غزہ اور اس کے نزدیک اسرائیلی قصبوں کے لیے بھی تباہ کن ہو سکتا ہے۔ صہیونی جارحیت رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ غزہ کی سنگین صورتحال اور شہریوں کی حالت زار اسرائیل اور فلسطینی عسکری تنظیموں کے درمیان جنگ کو ہوا دے سکتی ہے۔ اس سے عرب ممالک کی طرف سے اسرائیل کے لیے پیدا شدہ لچک کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، اور وہ صہیونی مملکت جو کہ فلسطینیوں کو ختم کرنے کے درپے ہے، اس صہیونی مملکت کے تسلیم کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے اسرائیل کو غزہ کے باشندوں کو حماس کے رہنماؤں کی تحریک آزادی کی سزا نہیں دینی چاہیے۔ حماس کی طرف سے راکٹ حملے بلا ضرورت نہیں کیے جاتے۔ اسرائیل کے زمینی اور فضائی حملوں کے لیے حماس کے پاس جوابی راکٹ حملے کے علاوہ اور چارہ ہی کیا ہے؟ اگر اسرائیل ان حملوں کو روکنے کا خواہش مند ہے تو اسے اپنے رویے پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اسرائیل بھی امریکہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اب دھمکیوں پر اتر آیا ہے۔ جبر اور دھونس کی پالیسی تو پہلے ہی صہیونی ریاست کا وتیرہ ہے جسے وہ مظلوم فلسطینیوں پر روا رکھے ہوئے ہے، مگر اب وہ اسرائیل کی مذمت کرنے والوں کو بھی قتل کرنے سے کم کی بات نہیں کرتا۔ جنرل اسمبلی کے صدر کو جان سے مارنے اور حماس قیادت کے سر قلم کرنے کی دھمکیاں اسرائیل جیسی ریاست کو دہشت گرد ریاست قرار دینے کے لیے کافی ہیں، مگر کون اسے دہشت گرد ریاست قرار دے گا؟ کیونکہ امریکہ، مغربی طاقتیں اور اسرائیل ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ یہ سب دہشت گرد عناصر ہیں جو کہ مسلمانوں کو اس صفحہ ہستی پر کسی طور برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، اور نہ ہی وہ مسلمانوں کی حمایت کرنے والوں کے موقف کو ٹھنڈے پیٹوں ہضم کر پا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر میگوئل ڈسکوٹو بروکمن نے حال ہی میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی مظالم کی سخت مذمت کی تھی اور اسے جنوبی افریقہ کی سابق حکومت کی نسل پرست کارروائیوں سے تعبیر کیا تھا۔ ان کے بیان کے بعد جنرل اسمبلی کے صدر کو قتل کی دھمکیاں دی گئیں کیونکہ انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کی پالیسیوں کی مذمت کی تھی۔
صدر جنرل اسمبلی بروکمین ٹیگاراگوا کے وزیر خارجہ اور رومن کیتھولک پادری بھی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے اسرائیلی دھمکیوں کے باوجود دنیا میں امن اور انصاف کے نصب العین کے لیے اپنا کردار جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ اسرائیل نے سچ کی نمائندگی کرنے والوں کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ صرف یہی نہیں، اسرائیل نے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے برائے انسانی حقوق کو حراست میں رکھنے کے بعد ملک سے نکال دیا۔ رچرڈ فالک فلسطینی علاقوں میں انسانی حقوق کی صورتحال کی نگرانی اور رپورٹنگ کے لیے اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ یہودی ہونے کے باوجود اسرائیل نے ان کو ملک سے نکال دیا کیونکہ انہوں نے غزہ کی پٹی میں اسرائیل کی طرف سے انسانیت کے خلاف جرائم کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اسرائیلی حکام نے انہیں تل ابیب ایئرپورٹ پر حراست میں لیا اور 20 گھنٹے حراست میں رکھنے کے بعد ملک سے نکال دیا۔ ان کو ملک سے نکالنے کے بارے میں اقوام متحدہ کو پہلے ہی مطلع کر دیا گیا تھا۔ یہ ہے اس عالمی ادارے کا حال جو کہ دنیا میں امن اور انصاف کا پیامبر ہے۔ اسرائیل کا رویہ اب اس قدر دہشت گردانہ ہو گیا ہے کہ وہ برملا اور کھلے الفاظ میں حماس کی قیادت کے سر قلم کرنے کی دھمکیاں بھی دے رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر مواصلات شاول مفاد نے کہا کہ غزہ سے حماس کی قیادت کو بھاگنے نہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے تو صاف صاف کہا کہ وہ حماس کی چوٹی کی قیادت کی ٹارگٹ کلنگ کے ہی حامی نہیں بلکہ اس کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان 6 ماہ سے جاری جنگ بندی بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس جنگ بندی کے خاتمے سے قبل ہی اسرائیل نے غزہ کی ناکہ بندی اور حماس کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ بندی کی مدت کا انتظار کیے بغیر اس نے غزہ کے باشندوں کو محصور کر دیا اور حماس کے رہنماؤں کے قتل کی منصوبہ بندی کے لیے عملی قدم کا آغاز کر دیا۔ حماس کے عسکری ونگ عز الدین القسام بریگیڈ کے مطابق اسرائیل اور حماس کے درمیان 6 ماہ سے جاری جنگ بندی ختم ہو گئی اور اس میں توسیع نہیں کی گئی۔ حماس اسرائیل سے جنگ بندی میں توسیع نہیں چاہتا کیونکہ جنگ بندی معاہدہ طے پا جانے کے باوجود اسرائیل نے ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فلسطینیوں کے خلاف مظالم کو جاری رکھا اور انہیں نشانہ بنانے میں کسر نہیں چھوڑی۔ جنگ بندی کا حربہ صرف حماس کو دفاعی یا جوابی حملوں سے روکنا تھا، پھر حماس پر مصالحت کی کوششیں کروانے والے فریقین کی جانب سے دباؤ تھا، جس کی وجہ سے حماس نے جنگ بندی معاہدے پر رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ مگر جنگ بندی معاہدے کے باوجود بھی اسرائیل کے جارحانہ رویے نے پوری مسلم دنیا پر یہ باور کروا دیا کہ امریکہ اور اسرائیل اپنے آپ کو تمام معاہدات یا اصول و قوانین سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ عالمی برادری دونوں فریقوں کے درمیان مصالحت کی کوشش میں ہے۔ روس نے حماس پر اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی معاہدہ ختم کرنے کے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے زور دیا۔ مصر اور یورپی یونین نے دونوں فریقوں کو تحمل و برداشت کا مشورہ دیا۔ مصری وزارت خارجہ کے ترجمان حسین زکی نے اسرائیل کو کہا کہ وہ غزہ کی ناکہ بندی ختم کر کے امداد کی ترسیل کی اجازت سے اور جنگ بندی معاہدے میں توسیع کرے۔ یورپی یونین کے ترجمان نے کہا کہ تحمل سے ہی مسئلے کو سلجھایا جا سکتا ہے۔ اس وقت حماس اور اسرائیل دونوں میں حالات انتہائی کشیدہ جا رہے ہیں۔ ان کشیدہ حالات کو دیکھتے ہوئے برطانوی وزارت خارجہ نے بھی برطانوی باشندوں کو اسرائیل میں جائیداد نہ خریدنے کی ہدایت کی۔ اسرائیل اس وقت اپنی جارحیت کو آزمانے کے موڈ میں ہے اور وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لا رہا۔ اقوام متحدہ اور کئی ممالک کی جانب سے یہودی بستیوں کو غیر قانونی قرار دیے جانے کے باوجود بھی وہ ان کی تعمیر پر مصر ہے۔ ایک طرف وہ یہودی بستیوں کی ناجائز تعمیر کر رہا ہے، دوسری طرف وہ غزہ پر بڑا حملہ کرنے کی دھمکی بھی دے رہا ہے۔ غزہ پر حملے کے لیے وہ جواز حماس کے راکٹ حملوں کو قرار دیتا ہے، مگر حماس نے ہمیشہ راکٹ حملے اپنے دفاعی اور جوابی کارروائی کے طور پر کیے ہیں۔ فلسطین کی آزادی حماس کا نعرہ اول اور قانونی اور جائز مطالبہ ہے۔ اگر وہ اپنی ہی سرزمین پر غاصبانہ قبضہ کرنے والوں کو نکال دینے یا فلسطینیوں کو ان کی مادر وطن میں بسانے اور آزادی سے زندگی گزارنے کی اجازت دینے کے خواہش مند ہیں تو اس کے لیے انہیں دہشت گرد کیسے کہا جا سکتا ہے؟ مگر امریکہ اور اسرائیل کی نظر میں اپنے وطن کے لیے آزادی کی جنگ لڑنے والے دہشت گرد ہیں، چاہے وہ حماس ہے، حزب اللہ یا کشمیری مجاہدین۔ اسرائیل وافر اور خطرناک اسلحہ رکھنے کے باوجود بھی حماس کے راکٹ حملوں کو ناقابل برداشت قرار دیتا ہے اور حماس کے راکٹ حملوں کو لے کر اس نے پوری دنیا میں واویلا مچا رکھا ہے۔ اسرائیلی حکام جنگ بندی معاہدے کے خاتمے کے بعد غزہ پر بڑا حملہ ضروری قرار دے رہے تھے۔ اسرائیلی انتظامیہ کے تمام عہدیداران، نائب وزیر اعظم رامون اور وزیر دفاع موفاز اور فوجی افسران تک حماس قیادت کے خاتمے اور غزہ پر حماس کا کنٹرول ختم کرنے کی بات کر رہے تھے۔ اسرائیل اور حماس میں جنگ بندی کا اطلاق جون 2008 سے مصر کی کوششوں سے شروع ہوا تھا۔ جنگ بندی پر ایک دوسرے پر کارروائیوں کی روک تھام
اور غزہ کی سرحد کو جزوی طور پر کھولنا شامل تھا۔ دوسرے مرحلے میں اسرائیلی فوجی گلاوشلت کی رہائی اور مصر کے ساتھ دفاع کراسنگ کھولنا شامل تھا۔ اسرائیل نے جنگ بندی کے لیے 3 شرائط رکھی تھیں۔ ان شرائط میں پہلی کارروائیوں کا مکمل خاتمہ، دوسری اسلحے کی مصر سے غزہ سمگلنگ میں بندش، اور تیسری اسرائیلی فوجی گلاوشلت کی رہائی میں پیش رفت تھی۔ اسرائیل اگر جنگ بندی معاہدے کے ساتھ مخلص ہوتا تو وہ امن پسندانہ رویہ اپناتا، لیکن اس نے مزید تشدد اور جارحانہ پالیسی کا راستہ اختیار کیا۔ جنگ بندی معاہدے کے خاتمے کے بعد اسرائیلی قائم مقام وزیر اعظم ایہود اولمرٹ کا تند و تیز بیان سامنے آیا تھا، جس میں انہوں نے شدت پسندوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی حکومت جنگ میں جلدی نہیں کرے گی، لیکن جنگ سے بھاگے گی بھی نہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا یہ بیان اسرائیل کے عملی رویوں کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اسرائیل حماس کے ساتھ جنگ بندی میں جس عزلت میں ہے، اس کا پتہ تو اسرائیل کی انتظامیہ کے پے در پے بیانات سے بھی ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ جلد از جلد حماس کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لے کر الفتح کو وہاں پر حاکم دیکھنا چاہتے تھے۔ حماس کے خاتمے پر تمام اسرائیلی قیادت متفق تھی۔ صرف موجودہ قیادت ہی نہیں بلکہ اسرائیل میں اگلے برس ہونے والے انتخابات کے بعد وزارت عظمیٰ کے 2 بڑے امیدواروں نے بھی اس عزم کا اظہار کیا کہ برسر اقتدار آنے کے بعد وہ اسلامی گروپ حماس کے اقتدار کا خاتمہ کر دیں گے۔ حماس نے جنگ بندی کے خاتمے کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل حماس کی شرائط کو خاطر میں نہیں لایا، جن میں رکاوٹوں کو ہٹانا اور پابندیوں کو نرم کرنا شامل ہے۔ اسرائیل جنگ بندی کے لیے حماس کو الزام تو دیتا ہے، مگر یہ بھی اس کا منافقانہ رویہ اور دوہری چال ہے، کیونکہ ایک طرف وہ حماس قیادت کا سر قلم کرنے اور گلا کاٹنے کی باتیں کرتا ہو، دوسری طرف وہ جنگ بندی کا بھی خواہاں ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ قدیم پارٹی سے تعلق رکھنے والی وزارت عظمیٰ کی امیدوار زیپی لیونی نے تو کابینہ کے اجلاس کے بعد باقاعدہ طور پر اعلان کیا کہ فروری میں ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں اگر وہ وزیر اعظم بن گئیں تو حماس کا تختہ الٹ دیں گی۔ ادھر لیونی کے بڑے حریف اور دائیں بازو کی لیکوڈ پارٹی کے سربراہ بینجامن نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے تیار رہنے کی پالیسی اختیار کرنی چاہیے۔ مصر کی کوششوں سے طے پا جانے والے سمجھوتے پر 19 جون 2008 سے عمل درآمد شروع ہوا تھا، مگر غزہ میں اسرائیل کی مسلح کارروائیوں کی وجہ سے جنگ بندی کے اس معاہدے کو کئی مواقع پر سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ جنگ بندی معاہدے کے فوراً خاتمے کے بعد اسرائیل کا جنگی تیاریاں کرنا ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے تیار بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ جنگ بندی اعلان کے خاتمے کے چند گھنٹے بعد ہی اسرائیلی فوجی حکام نے مشقوں کے ساتھ ساتھ غزہ کی سرحد کے قریب تعینات فوجیوں کی چھٹیاں منسوخ۔ اسرائیل کا غزہ کی ناکہ بندی کرنے کا مقصد ہی حماس کو تنہا کر دینا ہے۔ یہ وہ ہٹ درمی ہے جس پر اسرائیلی سچ کو جھٹلاتے ہوئے عمل پیرا ہے۔ دسمبر میں ایک بار پھر سلامتی کونسل میں آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی قرارداد منظور کی گئی، جس میں کہا گیا کہ اسرائیل اور فلسطین میں قطعی مذاکرات ہونے چاہیے تاکہ دیرینہ تنازع کو حل کیا جا سکے۔ یہ سلامتی کونسل میں مسئلہ فلسطین کے سلسلے میں کوئی پہلی قرارداد نہیں تھی۔ فلسطین کے اعلیٰ مذاکرات کار سائب ارکان نے اسی بات کو دہراتے ہوئے کہا کہ اس سے قبل بھی کئی قراردادیں منظور کی گئیں، تاہم ان پر عمل نہ ہو سکا۔ انہوں نے عالمی برادری کو اس قرارداد پر عمل درآمد کے لیے کہا۔ امریکہ اور روس کی جانب سے مشترکہ طور پر پیش کی گئی اس قرارداد پر 14 ممالک نے حمایت میں دستخط کیے، جبکہ مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں پڑا۔ لیکن یہ وہ قراردادیں ہیں جو نئی نہیں۔ عالمی برادری مسئلہ فلسطین کا حل بھی چاہتی ہے، مگر یہودیوں کی منشا کے مطابق، جو کہ وہ فلسطینیوں اور ان کی تنظیموں پر ٹھونس دینا چاہتی ہے۔ اسرائیل کا رویہ اب صرف فلسطینیوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ اب وہ فلسطینیوں کی حمایت کرنے والوں کے خلاف بھی ہو گئی ہے، جس کا ثبوت اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے میگویل کو قتل کی دھمکیاں اور اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے برائے انسانی حقوق رچرڈ فالک کو ملک سے نکال دینا تھا۔ اسرائیلی حکام نے انہیں تل ابیب ایئرپورٹ پر حراست میں لیا اور 20 گھنٹے سے زائد وقت حراست میں رکھنے کے بعد ملک سے نکال دیا۔ سچ اسرائیل کو ہضم نہیں ہو پا رہا، کیونکہ انسانی حقوق کے ادارے اور اقوام متحدہ کی مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی کردار کی غیر جانبدارانہ رپورٹنگ اس لیے اسرائیل کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اقوام متحدہ کے نامزد تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کا رویہ نازیوں جیسا ہے۔ پروفیسر رچرڈ ٹاک کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں اسرائیل کی جتنی مذمت کی جانی چاہیے تھی وہ اس سے بچنے میں کامیاب رہا ہے۔ پروفیسر رچرڈ فالک کے سچ پر مبنی بیانات اور تحقیقی رپورٹنگ پر اسرائیل نے اشتعال کا مظاہرہ کیا اور اس نے ان پر فلسطینیوں کا ساتھ دینے کا الزام لگایا۔
اتنا ہی نہیں، پروفیسر رچرڈ فالک نے واضح طور پر کہا کہ وہ امریکیوں کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتے ہیں جو کہ اسرائیل کے مظالم پر خاموش ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر چین نے تبت میں یا سوڈان نے دارفور میں اسرائیل جیسے انداز میں کارروائیاں کی ہوتی تو ان کا نازیوں سے موازنہ کیا جاتا۔ پروفیسر فالک کا یہ سخت بیان اسرائیل کو خاصا ناگوار گزرا، کیونکہ ان کا یہ بیان اقوام متحدہ کے تفتیش کار جان ڈوگارڈ کے خیالات سے بھی سخت ہے، جو کہ اسرائیل کی کارروائیوں سے ناخوش رہے ہیں۔ پروفیسر فالک کے اس بیان سے اس امر کو تقویت ملتی ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں پر نازیوں جیسے انداز میں ظلم ڈھا رہا ہے۔ امریکہ اور دیگر عالمی طاقتیں اس کے جرائم سے پردہ پوشی کر رہی ہیں۔ نہ صرف پردہ پوشی بلکہ اسرائیل کو کھلی شہ دی جا رہی ہے کہ وہ عسکری مجاہدین کا قلع قمع کر دے جو کہ فلسطین یا لبنان میں اسرائیل کے خلاف جہاد میں مصروف ہیں۔ اس وقت غزہ اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اسرائیل حماس کے ممبران کے ٹھکانوں پر حملہ کر رہا ہے اور حماس جواب میں اسرائیل کے علاقوں میں راکٹ حملے کر رہا ہے۔ اسرائیل نے غزہ کی ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ محصورین کی بنیادی انسانی ضروریات تک رسائی کو ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ اسرائیل نے اپریل 2008 میں راکٹ حملے کرنے والے عسکریت پسند گروہ کے اہم کمانڈر ابو البا کو ایک فضائی کارروائی میں شہید کر دیا تھا۔ شمالی غزہ کے علاقے بیت اللہ میں کی جانے والی فضائی کارروائی کا نشانہ ابراہیم ابو البا تھے، جن کا تعلق ڈیموکریٹک فرنٹ فار لبریشن آف فلسطین سے تھا۔ ابو البا نہ صرف اسرائیل پر حملوں میں ملوث تھے بلکہ وہ نئے حملوں کی منصوبہ بندی بھی کر رہے تھے۔ اسرائیل نے جون 2008 میں جنگ بندی معاہدہ طے کیے جانے کے بعد کچھ عرصے تو صبر کیے رکھا، مگر اس عرصے میں اس نے عسکریت پسندوں کے خاتمے کی منصوبہ بندی مکمل کر لی اور اب وہ حماس کے خاتمے کے لیے کمر بستہ ہو گیا۔ عسکریت پسند تنظیم حماس کو فلسطینی پارلیمان کے انتخابات میں برتری حاصل ہوئی۔ ممبران کی پارلیمان میں حماس نے 132 میں سے 76 جبکہ الفتح نے 43 نشستیں حاصل کیں، جس پر الفتح کے اس وقت کے وزیر اعظم احمد قری نے اپنا استعفیٰ محمود عباس کو پیش کیا تھا۔ غزہ میں 1,50,00,000 افراد اسرائیلی ناکہ بندی کا شکار ہیں۔ مغربی کنارے کی الفتح اور وہاں کے باسیوں پر تو اسرائیل مہربان ہے، کیونکہ وہ اسرائیل کے اشاروں پر چلنے اور اس کی ماتحتی میں مشروط آزادی سے زندگی گزارنے کو تیار ہیں، مگر حماس یا غزہ کے باسی اس قسم کی آزادی پر جانیں قربان کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ حماس کا یہی رویہ اسرائیل کو ناگوار گزرتا ہے۔ اسرائیل، امریکہ اور یورپ حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہیں، جبکہ روس حماس کو اس لیبل سے آزاد قرار دیتا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ مغرب اور اسرائیل کی طرح حماس کو دہشت گرد تنظیم نہیں سمجھتے۔ ہمیں فلسطینی عوام کے انتخاب کا احترام کرنا چاہیے۔ اس حقیقت کو ہمیں قبول کر لینا چاہیے کہ جائز انتخابات کے نتیجے میں حماس کو لوگوں نے ووٹ دے کر اقتدار تک پہنچایا ہے۔ ہمیں فلسطینی عوام کے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے اور یہ اقوام عالم کے فائدے میں بھی ہے اور اسرائیل کے بھلے میں بھی۔ روس، امریکہ، اقوام متحدہ اور یورپی اتحاد چاروں کو مشرق وسطی کوارٹیٹ کا نام دیا جا رہا ہے۔ روس کے حماس کو دہشت گرد تنظیم نہ قرار دینے کی بات پر اسرائیل خاصا برانگیختہ ہوا تھا اور اسرائیل کے حکام نے کہا تھا کہ روسی صدر کے بیان سے تو ایسا لگتا ہے کہ کوارٹریٹ کے 3 رکن یعنی امریکہ، یورپی اتحاد اور اقوام متحدہ کہیں اور جا رہے ہیں اور چوتھا رکن روس کسی اور طرف۔ اسرائیل اور امریکہ کے سامنے بولنے کی جرت روس کو ہی ہو سکتی تھی، ورنہ اقوام عالم سچائی اور دل کی بات کو چھپا کر اسرائیل اور امریکہ کی ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ جنگ بندی معاہدے سے انہیں نقصان ہوا ہے، مگر حماس نے تو پہلے سے ہی تہیہ کر رکھا تھا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی معاہدے میں توسیع نہیں کرے گا۔ اسرائیلی وزارت دفاع کی جانب سے نومبر میں اعلان کیا گیا تھا کہ اسرائیلی ریاست پر میزائل حملے روکنے کی یقین دہانی پر وہ جنگ بندی میں توسیع پر راضی ہے، اور اب اسرائیل حماس کی جنگ بندی معاہدے میں توسیع نہ کرنے کے فیصلے کو اپنا فیصلہ قرار دے رہا تھا۔ دسمبر میں غزہ میں فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کی 21ویں سالگرہ کے موقع پر بھی جنگ بندی معاہدے میں مزید توسیع کے امکانات کو مسترد کر دیا گیا۔ حماس کے سیاسی شعبے کے قائد خالد مشعل تو پہلے ہی جنگ بندی میں توسیع کے امکانات کو رد کر چکے تھے۔ اسرائیل غزہ کے باشندوں پر ظلم توڑ رہا ہے، جبکہ الفتح کے حامیوں کو اسرائیل کی حمایت اور ضروریات زندگی کی سہولتوں کو پہنچانے میں قطعاً کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈال رہا تھا، اور الفتح کے قیدیوں کو بھی رہا کیا جا رہا تھا۔ تو حماس کے ساتھ جنگ بندی کس لیے؟ کیا صرف حماس کے راکٹ حملوں کو روکنے کے لیے؟ تو کیا حماس اسرائیل کے مظالم کے جواب میں راکٹ حملوں سے جوابی حملہ بھی نہ کرے؟
बाराक ओबामा से उस वक्त दुनिया को जो बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता थी, उनमें से एक मसला फ़लस्तीन के हल में उनका किरदार भी था कि आया वो किस तरह से इस मसले से निपटते हैं।